بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دنیا کے سارے معاملات وظائف و عملیات اور دعاؤں سے حل نہیں ہوتے، بعض دفعہ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ متنبی ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ جہاں پھول رکھنے ہوں وہاں تلوار نہیں رکھتے، اور جہاں تلوار اور کانٹے رکھنے ہوں وہاں پھول نہیں رکھے جاتے۔ جہاد میں تلواریں اٹھائی جاتی ہیں، جرأت اور بہادری دکھانی پڑتی ہے۔ دعائیں اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت کے لیے، گھریلو معاملات کو سلجھانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان پیار، اتفاق، محبت پیدا کرنے کے لیے تحمل، بردباری، برداشت بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا ودود ہو، کوئی دعا پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا کرتا ہے۔ اکثر مسائل جو آتے ہیں نا، شوہر کو قابو کرنے کے لیے، بیوی بدزبان ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، تو اس کا سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اخلاق، پیار، محبت کے ساتھ تحمل، بردباری، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایسے اسماء کا انتخاب کریں جن کے اندر مودت، عقیدت، محبت، تحمل، بردباری، برداشت کا عنصر پایا جاتا ہو۔ ایک خاتون ایک پیر صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے خاوند کے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوئی تعویذ دیں۔ تو پیر صاحب نے ذرا سوچ کے، گردن جھکا کے، مراقبہ کر کے کہا کہ اس کے لیے شیر کے بال لانے پڑیں گے۔ شیر کی گردن سے اترے ہوئے بال ہوں گے تو اس کے ساتھ تعویذ کا اثر زیادہ ہوگا، لہذا جب تک وہ نہیں لائے جائیں گے تو ایسے ہی بیکار ہے۔ لہذا واپس چلی، اپنی کسی سیانی سیاستدان سہیلی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، چڑیا گھر چلتے ہیں، وہاں شیر کو روزانہ گوشت کھلاتے ہیں، آس پاس ملاتے ہیں۔ کرتے کرتے پاؤ شیر کی گوشت سے 5 کلو تک چلا گیا، من تک گوشت چلا گیا، روزانہ جا کر اس کو کھلاتی رہی۔ شیر بھی آہستہ آہستہ مانوس ہوتا گیا۔ پورے 40-45 دن کے بعد اس نے شیر کی گردن پہ ہاتھ رکھا، شیر نے کچھ نہ کہا، وہاں سے چند ایک بال لے کے آئے، پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیے۔ پیر صاحب نے حیرت سے، تعجب سے پوچھا کہ یہ بال تم نے لائے ہیں، کیسے لائے ہیں؟ اس نے بڑی اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یوں ایسے صلاح کیا، مشورہ کیا، آئے کے لیے ایسے کیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک درندے کو جس کا کام ہے چیرنا اور پھاڑنا، اس کو اپنے اخلاق، کردار اور محبت سے قابو میں لا سکتی ہو تو انسان تو محبت کا بھوکا ہے، اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ عقل کے پردے جب تک عقل کے پر پڑے رہیں گے نا، کوئی سوچ سمجھ سے کام نہ لیا جائے تو یوں ہی ایسے ہوتا ہے۔ اب شیر کو قابو میں کرنے کے لیے اس نے کیا، کوئی وظیفہ پڑھا، اس کی خدمت کی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑا۔ تو اسی طرح جہاں معاملات ہوں صلح، خوش فہمی کے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو وہاں کچھ جھکنا پڑتا ہے، کچھ جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ورد کریں، یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا ودود ہو، یا سلام ہو، پڑھیں۔ گھر کا ماحول، باہر کا ماحول خوشگوار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ لیکن اپنی انا اور ہٹ درمی پہ ڈٹ جائیں تو پھر بجائے معاملات سدھرنے کے خراب ہوتے چلے جائیں گے، وہاں کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاملہ فہمی اور دانشوری سے، عقل مندی سے، ہوش مندی سے معاملات کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔